اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبحنی فیہ عن نومة الغافلین وحبلی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا آفیا عن المجرمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان المبارک میں ہر دن سے متعلق حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں دعائیں نقل ہوئی ہیں، جنہیں باقاعدہ طور پر ہر نماز کے بعد مؤمنین مساجد میں امام بارگاہوں میں پڑھتے ہیں اور ان سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ہم ان دعاؤں کا ترجمہ اور ان کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ بہتر انداز میں ان دعاؤں سے استفادہ کیا جا سکے۔ ارشاد ہوتا ہے اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، اے میرے معبود میرا روزہ اس مہینے میں روزے داروں کا روزہ قرار دے، یعنی صیام الصائمین یعنی صائمین کے روزوں میں سے میرا روزہ بھی قرار دے۔ وقیامی فیہ قیام القائمین، اور اس مہینے میں میرے قیام کو قائمین کا قیام قرار دے۔ وَنَبِّحْنِي فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اور اے میرے پروردگار مجھے اس مہینے میں غفلت سے بیدار فرما اور مجھے جگا دے خواب غفلت سے۔ وَحَبْلِي جُرْمِي فِيهِ یا الہ العالمین، اور اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو بخش دے، اور پھر وَعْفُ عَنِّی یا عَافِیًا عَنِ الْمُجْرِمِین، اور اے میرے پروردگار مجھے عفو و درگزر عطا فرما اور میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ صیام الصائمین میں شمار ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہم اس مطلب کی طرف دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں اگر تھوڑا سا بھی جستجو کی جائے تو روزے کی چند انواع اور اقسام معلوم ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم عام قسم کا روزہ ہے، یعنی انسان خورد و خوراک سے یعنی کھانے اور پینے سے اجتناب کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ تمام گناہ جو روزے کو باطل نہیں کرتے ان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر انسان ایسا گناہ کرے تو یہ شخص روزے دار تو ہے، اس نے روزہ تو رکھ لیا ہے اور اس کا روزہ باطل بھی نہیں ہوا، لیکن یہ روزہ عام روزہ ہے، یہ صیام صائمین کا مصداق ہرگز نہیں ہے۔ روزے کی دوسری قسم وہ روزہ ہے جو خاص لوگوں کا روزہ ہے، یعنی ایسا روزہ جس میں انسان کھانا بھی چھوڑ دیتا ہے، جس میں انسان پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، لیکن سحری کے وقت جب وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں تیرے لیے امساک کر رہا ہوں، تیرے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، تو وہاں وہ یہ نیت بھی کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار میں اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہوں، یعنی میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میرے کانوں کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھوں کا، میرے پاؤں کا، میری جلد کا، میری چمڑی کا، میرے بالوں کا، میرے تمام اعضاء و جوارح کا باقاعدہ طور پر روزہ ہے، اور میں ان تمام اعضاء و جوارح سے صرف اور صرف تیری خوشنودی کے حصول کے لیے وہ تمام کام کروں گا جن پہ تو راضی ہو جائے، اور ان تمام کاموں سے اجتناب کروں گا جن سے تو ناراض ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے معروف حدیث یہاں پر یہ نقل کی جا سکتی ہے کہ آپ علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرماتے ہیں اذا صمت فلیصم سمعک و بصرک و شعرک و جلدک و عدد اشیاء غیر ھذا، یعنی امام فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو تو تمہارے کان بھی روزے دار ہوں، تمہاری آنکھیں بھی روزے دار ہوں، تمہارے جلد بھی روزے دار ہو، تمہارے بال بھی روزے دار ہو، اور اس کے علاوہ حضرت صادق آل محمد نے کچھ اور چیزوں کا بھی ذکر فرمایا۔ پھر فرمایا لا یکون صومک کا یوم فطر کا، یعنی تمہارا روزہ ایسے نہیں ہونا چاہیے جیسے تم افطار کی حالت میں ہو، یعنی انسان افطار کی حالت میں کھانے اور پینے کے علاوہ تمام قسم کے وہ قبیح کام انجام دیتا رہتا ہے اپنی زندگی میں جو اسے انجام نہیں دینے چاہیے، تو اگر انہی تمام کاموں کو کھانے اور پینے کے امساک کے ساتھ انجام دے، یعنی کھانا پینا ترک کر دے اور تمام وہ قبیح اعمال اپنے روزمرہ کے روٹین کے مطابق جاری رکھے، تو یہ روزہ
خاص لوگوں کا روزہ نہیں کہلائے گا، اور اس روزے سے اسلامی تعلیمات میں انسان کو منع کیا گیا ہے۔ یعنی کان کا روزہ انسان کے لیے ضروری ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان گانا نہیں سنے، انسان غیبت نہیں سنے، انسان میوزک نہیں سنے، انسان ڈرامے اور فلمیں جو حرام مواد پر مشتمل ہے ان کو نہ دیکھے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی چیز ہے تو اسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آنکھوں کا روزہ بھی اسی طرح سے ہے کہ انسان حرام مناظر نہیں دیکھتا ہے، انسان نامحرموں کی طرف نگاہ نہیں کرتا ہے اور اپنی نگاہ کو خدا کے احکام کے تابع قرار دے دیتا ہے۔ اسی طرح انسان کی جلد کا بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی انسان جو عام زندگی میں اور عام روٹین کی لائف میں میک اپ کرتا ہے، نامحرموں کو خوش کرتا ہے اور اپنا بناؤ سنگھار کرتا ہے، ایسے اپنے بالوں کو مرتب کرتا ہے کہ جو اسلامی تعلیمات میں درست شمار نہیں کیے جاتے ہیں، اس رمضان المبارک میں وہ خداوند متعال سے یہ عہد کر رہا ہے کہ آج کے بعد میں اپنا بناؤ سنگھار تیری تعلیمات کے مطابق اور تیری خوشنودی کی خاطر انجام دوں گا تاکہ تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ یعنی رمضان اور غیر رمضان میرے لیے فرق نہیں کرے گا، میں خداوند متعال سے آج کے دن اول ماہ مبارک رمضان میں یہ عہد کر رہا ہوں، یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میرے لیے رمضان اور غیر رمضان ایک جیسا ہوگا اور میرے تمام اعضاء و جوارح تیری خوشنودی پر حرکت کریں گے اور تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ یہ ہے خاص لوگوں کا روزہ۔ اس کے مطابق بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ جب اسلام خواتین کو پردے کا حکم دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسلام یعنی رمضان المبارک میں خواتین حجاب کی رعایت کریں، تو ممکن ہے بعض خواتین کے ذہن میں یہ ہے کہ اسلام خواتین کو اجتماعی اور معاشرتی سرگرمیاں انجام دینے سے روک رہا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، اسلام نے کسی قسم کی محدودیت ایجاد نہیں کی ہے۔ خاتون اگر پردے میں اور با حجاب حالت میں ہو تو وہ معاشرے کے تمام وہ امور انجام دے سکتی ہے جو وہ انجام پہلے دیتی تھی۔ پردہ کسی قسم کی محدودیت ایجاد نہیں کر رہا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پردے کے ساتھ آج کل کے دور میں خواتین نے بہت ترقی کی ہے، پائلٹ تک بن گئی ہیں با حجاب حالت میں، اور وہ تمام امور انجام دے رہی ہیں جو مرد انجام دیتا ہے۔ اسلام ان کو نہیں روکتا، اسلام انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ خداوند متعال کی طرف سے ایک ایسی نایاب گوہر ہے جسے ہمیشہ حجاب کی حالت میں ہونا چاہیے، اور حجاب کی حالت میں آپ اپنی اجتماعی اور معاشرتی ذمہ داریوں کو انجام دے سکتی ہیں۔ تیسری روزے کی ایسی قسم ہے جو خواص لوگوں کا روزہ ہے، یعنی خاص الخاص قسم کے لوگوں کا روزہ ہے۔ یہ وہ صائمین ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدایا، ہم ایسا روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے وجود میں، ہمارے دل میں، ہمارے تمام اعضاء و جوارح میں تیرے علاوہ اور کچھ نہ ہو، یعنی ہم جو کچھ بھی کریں وہ تیری خوشنودی کی خاطر ہو، یعنی ہمارے نس نس میں خدائیت ہو، ہمارے نس نس میں توحید ہو، ہمارے وجود کے انگ انگ میں توحید ہو، اور ہم تیری توحید کے ساتھ جو ہے وہ تمام افعال انجام دیں۔ یعنی میری آنکھ جو پہلے دیکھتی تھی وہ میں دیکھتا تھا، لیکن اب میری آنکھ وہ دیکھے گی جو تو دیکھنا چاہتا ہے، میرے کان وہ سنیں گے جو تو سننا چاہتا ہے، میری زبان وہ بولے گی جو تو بولنا چاہتا ہے، میں وہ سونگوں گا جو تو سونگنا چاہتا ہے، اور میں وہ چکھوں گا جو تو چکھنا چاہتا ہے۔ یعنی انسان اپنے تمام اعضاء و جوارح میں خداوند متعال کو ایسے بسا لے کہ اس کا ہر فعل خدا کی خوشنودی کی خاطر ہو، اور ہر فعل سے خدائیت جو ہے وہ اس کا اظہار ہو۔ ایسا روزہ اگر انسان رکھے گا تو یہ خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ آپ نے ایک ایسی عورت کو دیکھا کہ جو روزے کی حالت میں اپنی کنیز کو دشنام دے رہی تھی اور گالی دے رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھانا لے کر آؤ۔ کھانا حاضر ہوا۔ آپ نے اس عورت سے کہا کہ اس کھانے کو کھاؤ، تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیسے روزے کی حالت میں ہے جبکہ تو اپنی کنیز کو گالی بھی دے رہی ہے۔ تو یہ
خاص روزوں سے دوری کی علامت ہے. یعنی انسان جب عام روزے میں ہوتا ہے تو اس وقت وہ گالی بھی دیتا ہے, برائیاں بھی انجام دیتا ہے, وہ تمام کام کرتا ہے جو اس کے روزے کو تو باطل نہیں کرتے لیکن عام روٹین کی لائف میں وہ ان امور کو انجام دیتا ہے. تو صیام الصائمین سے یہ مراد ہے کہ خدایا ہمیں خاص الخاص پہلے خاص لوگوں کا روزہ نصیب فرما اور پھر خاص الخاص لوگوں کا روزہ نصیب فرما. اگر کسی نے صیام الصائمین کا مصداق بننا ہے تو خاص الخاص لوگوں کا روزہ رکھے. پھر ارشاد ہو رہا ہے وَقِيَامِ فِيهِ قِيَامَ الْقَائِمِينَ, اے خدایا میرے قیام کو اس ماہ مبارک میں قائمین کا قیام قرار دے. قائمین کا قیام سے کیا مراد ہے؟ قائمین کے قیام سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جب نماز تہجد میں قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو خوف خدا سے لرزتے ہیں, خوف خدا میں گریہ کرتے ہیں. یعنی ان کی نماز توحیدانہ نماز ہوتی ہے, ان کی نماز خضوع و خشوع پر مشتمل ہوتی ہے. ایسی نماز ہوتی ہے کہ جس سے عاشقوں کی نماز ظاہر ہوتی ہے. نماز عشق ہونی چاہیے. مرحوم مطہری رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے ایک جملہ کہیں دیکھا تھا کہ وہ فرماتے تھے کہ آج کے دور میں اگر کوئی عاشقوں کی نماز دیکھنا چاہتا ہے, مولا الموحدین سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی نماز کو دیکھنا چاہتا ہے اور اس نماز کی جھلک کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ مرحوم آیت اللہ بہجت کی جا کر نماز کو درک کر لے, ان کے پیچھے نماز کو درک کر لے. بہت بڑے بڑے معلمین اخلاق سے نقل ہوا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے میں ایک دن نماز آیت اللہ بہجت کے پیچھے پڑھتے تھے. یہ نماز ہمارے لیے پورے ہفتے کے لیے ایک باقاعدہ طور پر درس اخلاق ہوا کرتی تھی. کیوں؟ چونکہ یہ وہ نماز تھی کہ جو قیام قائمین کا مصداق تھی, جس میں باقاعدہ طور پر گریہ وزاری تھی, جس میں باقاعدہ طور پر خداوند متعال کے حضور توجہ تھی, اور انسان اس نماز میں باقاعدہ طور پر یہ احساس کرتا تھا کہ وہ کسی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے, اور اب ہم اس نماز سے محروم ہو چکے ہیں. تو یہ ہے قیام قائمین کی مصداق نماز کے جس کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے. البتہ قیام قائمین کی ایک دوسری تفسیر بھی کی جا سکتی ہے, اور اس سے مراد یہ ہے کہ قیام سے مراد یعنی عبادات میں قیام بھی ہو سکتا ہے. یعنی انسان روزمرہ زندگی کے جو تمام امور انجام دے رہا ہے اس میں جو وہ قیام کر رہا ہے وہ خدا کی خوشنودی کی خاطر کر رہا ہے. یعنی سحری کے لیے قیام کیا ہے تو خدا کی خوشنودی کے لیے, افطار کے لیے قیام کیا ہے تو خدا کی خوشنودی کے لیے, ضروریات زندگی کی خریداری کے لیے اگر وہ قیام کر رہا ہے تو خدا کی خوشنودی کے لیے وہ قیام کر رہا ہے, اور یہ قیام بھی قیام قائمین کا مصداق ہے. رزق حلال کے لیے جد و جہد کے لیے وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے تو یہ بھی قیام قائمین کا مصداق ہے. محرومین کی مدد کرنے کے لیے اگر وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے تو یہ بھی قیام قائمین کا مصداق ہے. اگر وہ یوم القدس کے لیے باہر نکل رہا ہے, کشمیری مسلمانوں کی حمایت کے لیے باہر نکل رہا ہے تو یہ بھی قیام قائمین کا مصداق ہے. تو اگر انسان قیام قائمین کا مصداق بننا چاہتا ہے تو تمام ایسے امور کے لیے قیام کرے کہ جو خداوند متعال کی راہ میں قیام ہو, جو خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے قیام ہو. اور سب سے اعلیٰ مصداق اس کا یہ ہے کہ انسان نماز کی حالت میں تضرع اور نماز کی حالت میں گڑگڑاہٹ کی حالت میں خداوند متعال کے حضور میں پیش ہو, تو یہ قیام قائمین کا مصداق ہے. قیام کا بنیادی مقصد قربتاً اللہ ہے, یعنی انسان تمام کام رضائے الہی کے لیے اگر انجام دے تو یہ قیام قائمین میں شمار ہوگا. غفلت سے پرہیزی کی تاکید کی گئی ہے اس دعا میں. وَنَبِّهْنِ فِيهِ عَن نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ, اے خدایا مجھے اس ماہ مبارک رمضان میں اور اس آج کے دن خاص طور پر غفلت اور بیداری سے متنبہ قرار دے اور مجھے بیدار فرما, میں جاگ جاؤں. اگر میں پہلے غفلت میں تھا تو اب میں غفلت سے بیدار ہو کر بیداری کی حالت میں آ جاؤں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤں, اور وہ امور جو پہلے انجام دیتا تھا غفلت میں اب میں ان امور کو انجام نہ دوں. یعنی اگر پہلے میں گناہ انجام دیتا تھا تو اب گناہ نہیں کروں. یعنی پہلے اگر میں دودھ میں پانی ملاتا تھا تو اب پانی نہیں ملاؤں. اگر پہلے میں ذخیرہ اندوزی کرتا تھا تو اب میں ذخیرہ اندوزی نہیں کروں گا. پہلے میں گران فروشی کرتا تھا تو اب گران فروشی نہیں کروں گا. لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ ماہ مبارک جیسے ہی
قریب آتا ہے مارکیٹوں میں قیمتوں کی بہت ہی ویلیو جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بہت ہی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ واضح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نبہنی جو ہے وہ ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوا، یعنی ابھی ہم متنبہ نہیں ہوئے ہیں کہ وہ چیز جو 100 کی تھی ہم نے 150 میں کر دی ہے، وہ چیز جو 50 کی تھی اس کو ہم نے 100 میں کر دیا ہے. تو یہ رمضان المبارک جو آیا ہے جس میں لوگوں کی ضروریات زندگی بڑھ گئی ہیں، لوگ زیادہ خریداری کرنے لگ پڑے ہیں، تو ہم لوگوں کی ضروریات سے سوء استفادہ کرتے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کر دیں اور ان کے لیے مشکلات کا باعث بنے. یہ نہایت ہی مذموم اقدام ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے. وَنَبِّهْنِ فِيهِ النَّوْمَةِ الْغَافِلِينَ، اسی وقت انسان غفلت کی نیند سے بیدار ہو سکتا ہے جب انسان اس قسم کے قبیح کاموں کو ترک کرے اور خداوند متعال کے حضور خود کو پیش کرے کہ خدایا میں نے یہ قبیح امور آج سے پہلے انجام دیے تھے، لیکن اب اس اول ماہ مبارک رمضان کی بدولت میں تیرے حضور یہ عہد کر رہا ہوں کہ آج کے بعد میں یہ کبھی کام انجام نہیں دوں گا. وَحَبْ لِي جرمی فِيهِ یا الہ العالمین، اے میرے پروردگار میرے تمام گناہوں کو بخش دے جو آج سے پہلے میں نے انجام دیے تھے. وَاعْفُ عَنِّي یا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اور مجھ سے درگزر فرما، مجھے معاف فرما اے خدایا. آج پہلی رمضان ہے، میں عہد کرتا ہوں کہ تیرے حضور بخشش طلب کروں. جو غلطیاں کوتاہیاں خامیاں میں کر چکا ہوں، جو حقوق العباد پہ پامال کر چکا ہوں، جو لوگوں کے حضور گستاخیاں کر چکا ہوں، میں ان لوگوں سے رضایت اور حلالیت طلب کروں گا، ان کو راضی کروں گا، ان کے پامال شدہ حقوق ان کو واپس کروں گا. اور جو تیرے حضور میں نے گستاخیاں کی ہیں اور تیرے حضور جو میں نے خامیاں انجام دی ہیں، میں تیرے حضور ان کی بخشش کا تجھ سے تقاضا کرتا ہوں. تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو اس بابرکت مہینے میں مجھے معاف فرما اور مجھے درگزر فرما. ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم رمضان المبارک کی دعاؤں کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.